بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں محمد بلال ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ خواتین و حضرات، بہت سے لوگوں کا سوال ہے کہ اللہ کے راستے میں یعنی تبلیغ میں بھیجنے سے کیا ہوتا ہے اور کیوں بھیجا جاتا ہے۔ ابھی اس وقت بھائی میرا اللہ کے راستے میں ہے، تو میرے سے بھی یہ سوال ہوا کہ آپ نے اتنے لمبے وقت کے لیے اپنے بھائی کو اللہ کے راستے میں بھیجا اور کیوں بھیجا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت اللہ کے راستے میں بھیجی۔ اس میں سے ایک صحابی جن کا نام ابن رواح ہے، وہ رک گئے۔ اب وہ کیوں رکے؟ وہ اس لیے رکے کہ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعے کی نماز ادا کرنی تھی، کیونکہ خواتین و حضرات اس وقت ابھی ہم تبلیغ میں جاتے ہیں تو ہمارا ایک وقت ہوتا ہے، 4 مہینے کے بعد واپس آ جانا ہے، 40 دن کے بعد واپس آ جانا ہے، سال کے بعد 7 مہینے کے بعد واپس آ جانا ہے۔ یہ جو ہے جماعتیں ہیں اتنے وقت۔ لیکن جب صحابہ اللہ کے راستے میں نکلا کرتے تھے تو صحابہ کا آنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا تھا، اس لیے ابن رواح رضی اللہ عنہ چاہ رہے تھے کہ میں آخری جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ لوں۔ تو جب اللہ کے نبی کی ان پر نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جماعت تو جا چکی ہے، وہ تو اللہ کے راستے میں نکل چکی ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو ابن رواح رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے رکا ہوں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت ودوتہ، جو مجھے چھوڑ کر، میری مسجد کو چھوڑ کر، میرے پیچھے جمعے کی نماز کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اور اپنا جان مال وقت اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے انہوں نے جو قدم بڑھائے ہیں، اے ابن رواحہ، ان کا ثواب، ان کا اجر اتنا ہے کہ تمہیں اگر روئے زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیا جائے اور ان خزانوں کو تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دو یعنی صدقہ کر دو، تو بھی تم ان کے اجر کے، ان قدموں کے اجر کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنا اور اللہ کے راستے میں نکل کے اپنی جان مال وقت کو لگانا، اللہ کے دین کو پھیلانا، اللہ کے دین کی مدد کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم مسلمان ہیں، ہمارے خاندان مسلمان، ہمارے ہونے والے بچے مسلمان پیدا ہوں گے، یہ کیوں ہے؟ کبھی ہم نے سوچا یہ کیسے ہوا؟ ہمارے باپ دادا، ان کے باپ دادا، ان کے باپ دادا مسلمان کیسے ہوئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنی تجارت کاروبار کو چھوڑا، ملازمت کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو، سب کو چھوڑ کے اللہ کے راستے میں نکلے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو، ان کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، ان کو، ان کی تعلیم سنا کرتے تھے، ان کی تعلیموں کو، سب کو چھوڑ کے اللہ کے راستے میں نکلے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ ہدایت صحابہ کو کی اور اللہ کے نبی ان کی تشکیل کرتے تھے، انہیں اللہ کے راستے میں نکالنے کی ہدایت دیتے تھے اور انہیں نکالتے تھے۔ تو فرمایا کہ جس صحابی کے گھوڑے کا منہ جس طرف تھا، جس رخ تھا، وہ وہیں چلے گئے۔ اس لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ تو مؤذن رسول تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب میں مسجد میں نماز اذان دے رہا ہوتا تھا تو اسی وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہوئے تو میرے زبان سے نکلتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب بتائیں، ایسا منظر، ایسی خوبصورت جگہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، آیا کرتے تھے، اس جگہ کو چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ وہ دمشق میں، بلال رضی اللہ عنہ دمشق میں دفن ہے، حالانکہ رہنے والے تو مدینہ اور مدینے کے ہیں، دمشق میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ دمشق میں گئے اللہ کے دین کو لے کے اور دمشق والوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ آج دمشق میں جو مسلمان ہیں، صحابہ کی قربانی، آج یہاں جو مسلمان ہیں ہم سب، یہ صحابہ کی قربانی ہے۔ اگر صحابہ اپنے گھروں کو نہیں چھوڑتے، اگر اپنی بیوی بچوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنے باغات کو نہیں چھوڑتے تو آج ہم مسلمان نہیں ہوتے۔ آج جو ہم رمضان کا مزہ لیتے ہیں،
روزے رکھ کے روزوں کا مزہ لیتے ہیں، افطاری، سحری، پھر عید الفطر آتی ہے تو نماز پڑھتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، عید الاضحیٰ بڑی عید آتی ہے، قربانی کرتے ہیں، اچھے سے اچھا جانور لے کر آتے ہیں، اس کا ایک الگ مزہ حاصل کرتے ہیں، قربانی کے بعد گوشت کھاتے ہیں، لوگوں کی دعوت کرتے ہیں، ہم جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں، ہم لوگوں کے جاتے ہیں۔ تو کیسا یہ جو سما، یہ جو منظر ہے اور یہ جو اللہ کے دیے ہوئے تحفے ہیں اور جو یہ خوشیاں ہیں، یہ ہم حاصل نہیں کر سکتے تھے اگر ہم مسلمان نہیں ہوتے، اگر صحابہ یہاں نہیں آتے تو ہم یہ ساری چیزوں سے محروم ہوتے اور ہم بت پرستی کر رہے ہوتے اور بتوں کی عبادت کر رہے، کوئی پتھر کی، کوئی پتھر کے بنائے ہوئے بتوں کی، کوئی کسی چیز کی، کوئی کسی چیز کی عبادت میں لگا ہوا ہوتا، اور پھر یہ دنیا بھی خراب، مرنے کے بعد آخرت بھی۔ تو یہ صحابہ کی قربانیاں تھی، اب تو صحابہ نہیں ہیں، تو اس لیے اب ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ اس لیے، اور اللہ کے راستے میں یوں نکالا جاتا ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں نکل کے دین کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ جائے۔ اللہ کیا چاہتے ہیں زندگی کیسے گزارو، اللہ کے نبی کیا چاہتے ہیں زندگی کیسے گزارو، اس لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے۔ اور وہ ماں باپ خوش نصیب ہیں جن کی اولادیں اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں اور اللہ کے راستے میں نکل کے کام کرتی ہیں، اللہ کی دین کی مدد کرتی ہیں۔ جو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کریں گے، اللہ اس کی مدد کریں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس لیے خواتین و حضرات، ہم اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں نکالنے کی ترغیب دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چھوٹے چھوٹے بچے اپنے پنجوں پہ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتے تھے کہ اللہ کے نبی دیکھے تو ان کو ایسا لگے کہ ہم بڑے ہیں، اور کہتے تھے کہ ہمیں بھی اللہ کے راستے میں بھیجو، مطلب اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتے تھے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے۔ آپ بتائیں، اتنا شوق، اتنا جذبہ لوگوں کے اندر تھا، اور آج بھی الحمدللہ ساری دنیا میں لوگ پہنچے ہیں اور جا رہے ہیں، وہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ اس قربانی پر تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے فیصلے کیے۔ آج ملکوں میں لوگ مسلمان ہوئے، ایسے ہی ہو گئے۔ افریقہ کے جنگل میں جانا آسان بات نہیں ہے، وہاں کے جنگلی انسان کو کاٹ کے کھا جاتے تھے۔ وہاں حاجی عبدالوہاب صاحب، اللہ ان کی قبر کو روشن کرے، انہوں نے ایک جماعت کی تشکیل کی، وہاں افریقہ کے جنگل میں وہ جماعت گئی۔ یہاں تک سننے میں آیا کہ باہر گارڈ نے، وہ جو سیکورٹی تھی، انہوں نے روکا تو ان کو پرچہ دکھایا کہ ہماری رائمنڈ سے تشکیل ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، اندر جا رہے ہو تم، اپنی ذمہ داریوں پہ جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم اپنی ذمہ داری پہ جا رہے ہیں۔ وہ پوری جماعت اندر چلی گئی، اور اندر گئی تو وہ جنگلی لوگ، وہاں کے تو جنگلی، ان کو کیا پتا انسانوں کا، ان کو کیا پتا اللہ کا، لیکن یہ اللہ سے تعلق کے ساتھ گئے تھے، اللہ سے ان کا تعلق تھا، اور ہر چیز میں آگے تھے، اعمالوں میں۔ تو انہوں نے وہاں جا کے محنت کی، ان کو گھیر لیا چاروں طرف سے جنگلیوں نے، لیکن ان کی وہاں دعوت کی برکت سے انہوں نے وہاں اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، اللہ نے ان کی مدد کی، پوری جماعت کی، اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، کیونکہ جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے راستے کی جماعت ہے، اللہ کے راستے میں کام کر رہی ہے۔ تو وہ جنگلیوں میں سے، وہ جنگلی لوگ جو تھے، پتے باندھنے والے، اور ادھر ادھر سانپ پکڑ لیا، سانپ کا شکار کر لیا، یا کسی اور چیز کا شکار کر کے اسے کچا کھا جانے والے، اپنے جسموں میں کاٹ کے نشانات بنانے والے، ایسے لوگ، وہ آپ کا کیا حشر کریں گے؟ آپ خود سوچ سکتے ہیں وہ ہمارا کیا حشر کریں گے۔ لیکن جماعت نے وہاں کام کیا، وہاں سے 3 سے 4 لوگ وصول کر کے رائمنڈ مرکز لے کر آئے۔ تو ایسا ہی نہیں ہے یہ کام جو ہو رہا ہے خواتین و حضرات، یہ ایسا ہی نہیں ہو رہا ہے، اس کی برکات، اس کی ہدایت، اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ ہدایت کے جو فیصلے کر رہے ہیں، وہ چاروں طرف پوری دنیا میں ہدایت مل رہی ہے لوگوں کو، اور لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور جو مسلمان ہیں اللہ کو چھوڑ، اللہ سے غافل ہیں، وہ اللہ اپنی غفلت کو ختم کر کے اللہ کی عبادت گزار اور اچھی بندگی کرنے والے بن رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے فائدے ہیں۔ جب تک ہم اللہ کے راستے میں اپنے گھر سے نہیں نکلیں گے، دین ہمارے گھر نہیں آ سکتا۔ ہماری گھر کی عورتیں تھوڑی باہر جا کے وہ دین لے کر آئیں گی، بلکہ مردوں کو نکلنا پڑے گا اللہ کے راستے میں۔ وہ جب دین اپنے گھر میں لے کر آئیں گے، دین سیکھ کے دین لے کر آئیں گے، تو گھر کی مستورات دیندار ہوں گی، تو گھر کا پھر ماحول بہترین ہو جائے گا۔ جب جس گھر میں دین آئے گا وہ گھر کیسا ہو جائے گا، اور اس گھر کے اندر تعلیم ہوگی، اس گھر کے اندر ذکر ہوگا، تو وہ گھر پھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکے گا جیسے زمین والوں کے لیے تارے چمکتے ہیں۔
اس لیے خواتین و حضرات ہم کوشش کریں، ہمیں جو وقت ملے ہم اللہ کے راستے میں لگائیں۔ تو کل تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔